ہمارے بزرگوں سے، استاد محترم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کاروبار میں برکت نہیں، آتا تو ہے جاتا کہاں ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ میں سے 99% لوگوں کی یہی شکایت ہے، برکت نہیں گھروں کے اندر، رزق میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں۔ تو استادوں سے پوچھا کہ بتائیے جناب کہ میرے مال میں اور رزق میں برکت نہیں، تو آپ کوئی نسخہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جواب سنی اللہ کے ولیوں کا، فرمایا کہ کتے دیکھے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا کہ کتیا جو ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ 5 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 12 تک سنا ہے، 10-12 بچے ایک کتیا جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کہا 1 سے کام شروع ہوتا ہے 3 تک، 3 4 بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، لیکن 1-2 جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بکری بچے دیتی ہے، 1 دے دے 2 یا 3۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کبھی سفر کیا ہو تو مرے ہوئے کتے کتنی تعداد میں دیکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہم جو ہے وہ پنڈی سے پشاور کا سفر کریں تو چند کتے کوئی 1-2 گاڑیوں کے نیچے، ٹرکوں کے نیچے آ کے 2-4 جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ روڈوں پہ مرے ہوتے ہیں۔ پھر بزرگوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے شہر کے بازار میں جاتے ہو تو کتنے بکرے دکانوں پر جو ہے وہ ذبح ہو کے بکریاں اور بکرے لٹکے ہوتے ہیں؟ کہا حضور کسی دکان پر 2، کسی پہ 4، کسی پہ 10، کسی پہ 15۔ پوچھا کہ تمہارے اندازے کے مطابق روزانہ ایک شہر میں کتنے بکرے ذبح ہوتے ہوں گے، بکریاں یا بکرے؟ تو کہا حضور یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے کتے ذبح ہوتے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کتے تو ذبح نہیں ہوتے، وہ کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، کوئی ویسے مر گیا۔ تو استادوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی ریوڑ دیکھا ہے، کتوں کا ریوڑ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ تو کہا حضور ہر پنڈ دیکھے ہے، ہر گاؤں کے اندر ریوڑ ہیں، اجڑ ریوڑ ہیں بکریوں کے، کسی ریوڑ میں 100 بکری ہے، کسی میں 500 ہے، کسی میں 200 ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ تو نے خود کہا ہے کہ کتیا 10-12 بچے دیتی ہے اور بکری 1 یا 2 یا 3 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ ہمیشہ بکریوں کے دیکھے جاتے ہیں، کتیا کے بچوں کے ریوڑ جو ہے وہ نہیں دیکھے جاتے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے سوال کا اور آپ کے سوال کا جوڑ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سن، حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو کتا ہوتا ہے وہ فجر کے قریب، نماز کو اور سن، جو کتا ہوتا ہے وہ فجر کے قریب، فجر سے پہلے سو جاتا ہے، ساری رات کتا جاگتا ہے، فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے کتا، اور بکری ساری رات سوتی ہے اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ یہ ٹائم اور یہ وقت جو فجر کا وقت ہے یہ تو برکت لینے کا وقت تھا۔ مسلمان کس کے نقش قدم پہ ہے، بکری یا دوسرے پاسے، دوسرے کھاتے میں ہے یا بکری والے کھاتے میں؟ بکری ساری رات جاگتی ہے، فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے، کتا ساری رات جو ہے وہ جاگتا ہے اور فجر کے قریب جو ہے کیا کرتا ہے؟ کتا سو جاتا ہے، کتا سو جاتا ہے، بکری جاگ جاتی ہے۔ اب کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویلا، وہ گھڑیاں، وہ لمحات برکت لینے کے ہوتے ہیں؟ اب اکثریت ہماری شہروں کی جو ہے، دیہاتوں میں نہیں، دیہاتوں میں لوگ جلدی ٹائم سے سوتے ہیں، ٹائم سے اڑتے ہیں، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر۔ شہروں کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، قریب ہوا، اذانوں کا ٹائم ہوا، باسیاں آنا شروع ہو گئے، سو گئے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نیت کیجئے ادارت القرآن کے اس کورس میں
کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پکی کریں گے، اور یہ برکت لینے کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، فجر کے نیڑے نیڑے برکت اترتی ہے، فجر کے قریب، فجر سے پہلے اور بعد میں 15-20 منٹ پہلے۔ یہ راز اللہ کے ولی بتا سکتے ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تو ولیوں سے پوچھا کہ حضور وہ کون سا وقت ہے فجر کا وقت، فجر کے بعد زیادہ برکت ہے یا فجر سے پہلے؟ تو میرے استاد محترم اللہ کے لاڈلے ولی وہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر سے 20 منٹ پہلے بھی برکت اترتی ہے، 20 منٹ بعد بھی اترتی ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 منٹ برکت اترتی ہے۔ کوئی حاصل کرنے والا حاصل تو کرے، اللہ گھر میں بھی برکت دے گا، نیکیوں میں بھی برکت دے گا، زندگی میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا، کاروبار میں بھی برکت دے گا۔